جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر اکرام الحق مرزا جی فرام راول پنڈی. اور یہ جو گروپ ہے ہمارا کرونک ڈیزیز اینڈ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، اس کی وساطت سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ گفت و شنید رہے گی، اور اسی گروپ سے ہم اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے. ویسے تو اور بھی بہت سارے گروپ ہیں فیس بک کے اوپر، اور میرے باقی حضرات دوست حضرات جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہم بھی سوچا کہ اس کے اندر اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کریں. اچھا، ہومیوپیتھک نارملی جو لوگ ہومیوپیتھک جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، دے نو ڈونٹ کہ جی ہومیوپیتھی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. آپ جتنا اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے، جتنا اس کے اندر آپ ریسرچ کریں گے، جتنا آپ سوچ بچار کرتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے راستے اور سے اور کھلتے چلے جائیں گے. اور آپ جو آپ سیکھتے بھی چلیں گے، اور آپ اپنی چیزوں کو اپلائی کریں گے، اور اس کا آپ کو رزلٹ بھی ملتا رہے گا. تو لیکن ہومیو کے اندر میں چونکہ فوکس میرا نئے ڈاکٹرز بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ہومیو کے اندر آپ نے پیشنٹ جو ہے، ہم چونکہ ڈیزیز کے نام پہ تو میڈیسن دیتے نہیں ہیں. ہم اس کی پوری فزیکل جو بھی اس کی باڈی ہے، اس میں جو بھی سمٹمس ہیں، جو بھی ڈس آرڈر آ رہا ہے، ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ایک انسان اگر نارمل ہے تو وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن جب اس کی باڈی میں ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی علامات آپ کے سامنے باڈی جو ہے وہ ظاہر کرے گی. اور ان علامات کی بیس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیسن جو ہے اس کو چوز کریں. جہاں جہاں وہ سمٹمس جن میڈیسن کے ساتھ ٹیلی کرتی چلی جائیں گی، اور جو اسٹرانگ سمٹمز ہوں گی اس کے اندر، اور وہ ٹیلی کریں گے جس میڈیسن کے ساتھ، تو پھر ہم وہ میڈیسن چوز کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ میڈیسن جو ہے وہ اگر آپ نے ایگزیکٹ وہ میڈیسن چوز کی ہے اس کے اکارڈنگ ٹو دا سمٹمز آف دا پیشنٹ، تو ہارڈلی 10 to 15 منٹس لگیں گے، آپ کو اس کا فرق محسوس ہو جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بڑا سلولی اثر کرتی ہے، اکثر پولیٹیشین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یہ ہماری ہومیوپیتھک پوزیشن ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دے لیک آف نالج اینڈ لیک آف ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر یہ منسٹر تو بن گئے ہیں، لیکن انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جبکہ ان کا اپنا نالج ہی نہیں ہے. تو وائی دے شوڈ سے کہ جی یہ فلاں اس کو ہومیوپیتھی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یا اکثر آپ نے پولیٹیشینس کو دیکھا ہوگا. تو یہ 10 to 15 منٹس لیتی ہے، یہ کوئی سلو ایکشن نہیں کرتی. پیشنٹ کی سمٹمس کو بھی ہم لیتے ہیں، پھر ہماری نظر اس سے بیانڈ بھی ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر اگر کوئی ڈیزیز پیدا ہوگی تو اس کی وجوہات کیا تھیں. وجوہات کیا ہیں کہ وہ کس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے، وہ کسی اسٹریس کے اندر رہ رہا تھا، وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھا، یا وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے، یا وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کی جاب کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیلی جو اس کی روٹین ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی سوچیں کس طرح کی ہیں، وہ گفتگو اگر کر رہا ہے تو وہ کس طرح کی سوچ کا مالک ہے. تو یہ سارا بینگ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. اور ہمارے یہاں میں ایک جنرل بات بتا ہوں، ہومیوپیتھک والے تو جانتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو ہومیوپیتھی سے واقف نہیں، میں ان کو بھی بتا دوں. ہومیو پریکٹس از ڈیفیکلٹ دین MBBS ڈاکٹر. بیکاز یہ کہ اگر ہومیو ڈاکٹر کے پاس 10 پیشنٹ بیٹھے ہیں، لیٹ سے فیور کے بیٹھے ہیں، تو وہ فیور جو ہے وہ ان 10 پیشنٹ کی میڈیسن جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی اکارڈنگ ٹو دیئر سمٹم. ہر پیشنٹ کو اس نے تھارولی چیک کرنا ہے، اس کی سمٹمس پوچھنی ہے، اس کی وجوہات جاننی ہے، اور پھر اس کو میڈیسن چوز کر کے دینی ہے. تو یہ اس لحاظ سے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور اب میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثلاً بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ جلن ہوتی ہے، جلتے ہیں، اور
ہم تو سردیوں میں بھی لحاف میں سے اپنے پاؤں باہر نکال کر رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں برننگ ہوتی ہے، اور اس کا ہم نے بڑا علاج کیا ہے اور کہیں اس کا علاج ہی نہیں، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی کہ میں جب دھوپ میں نکلتا ہوں تو مجھے نا جلن ہوتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے تو میری باڈی کے اندر جلن ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، مجھے بڑی چبھن سی شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں جب ٹھنڈک میں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں نے اسے فردر پوچھا، کیونکہ جلن میں بھی ہمارے پاس دو تین قسم کی میڈیسن ہے، لیکن میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کی پیاس کی کیا پوزیشن ہے، آپ کو تھرسٹ محسوس ہوتی ہے؟ تو ہی سیڈ کہ جی مجھے پیاس تو لگتی نہیں ہے، ایون گرمیوں میں بھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب گرمیوں میں بھی پیاس نہیں لگتی، تو میں نے چونکہ ہر میڈیسن کے اپنے خواص ہیں، اس کے کچھ فیچرز ہیں، آپ میٹیریل میڈیکل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں کس میڈیسن کے اندر ہیں۔ مثلا ایک میڈیسن ہوگی جس کے اندر پیاس بہت لگتی ہے، ایک میڈیسن ہے جس کے اندر پیاس نہیں لگتی، مثلا پلساٹیلا، ایون جلسیمیم جو ہے ہماری اس کے اندر بھی پیاس نہیں ہے، لیکن اس کی سمٹمس کچھ اور ڈفرینٹ ہے، اس کا پیشنٹ ذرا اور لحاظ سے مختلف ہوگا۔ اب یہ ایسا پیشنٹ ہے جس کو پیاس بالکل نہیں لگتی، آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اس کی وہ جیلسیمیم کے اندر بھی ہے، وہ پلساٹیلا کے اندر بھی ہے، تو اب آپ نے کیسے اس کو پلساٹیلا دینی ہے، جیلسیمیم نہیں دینی؟ تو یہ آپ نے تھوڑا یہ میڈیسن جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ یہ فرق اپنے مائنڈ میں کیپ ان یور مائنڈ دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو میڈیسنس بیسیکلی۔ تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو چونکہ پیاس نہیں لگتی اور گرمی سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ پلساٹیلا کی طرف جائیں گے، کیونکہ گرمی والا جو ایشو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے پلسٹ جلسیمیم سے، یہ علیحدہ کرتا ہے۔ تو جو ہومیوپیتھ ہوگا وہ کیا کرے گا، اس کے ذہن میں یہ دو تین میڈیسن آئیں گی، ایپس آئے گی، ایپس کے اندر پیاس نہیں ہے، اس کے اندر جلسیمیم آئے گی، اس کے اندر پیاس نہیں ہے، پلساٹیلا آئے گی، اس کے اندر پیاس نہیں ہے، سواڈیلا آئے گی، اس کے اندر پیاس نہیں ہے۔ بٹ جب پیشنٹ آگے یہ کہتا ہے کہ اس کو گرمی میں تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ پلساٹیلا کی طرف چلے جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس کو یہ وہ پیشنٹ تھا جس نے بہت علاج کروایا، وہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھی گیا، وہ بہت سارے لوگوں سے پاس گیا، وہ تنگ آیا ہوا تھا، وہ تنگ آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پلساٹیلا دی۔ آفٹر 2 days he came to me and he said کہ I'm okay and I'm fine، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے بینگ اے ڈاکٹر ایک میڈیسن جو چوز کرنی ہے نا وہ آپ نے پراپر چوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میڈیسن کو اس لحاظ سے بھی یاد کر لیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے اس میں پیاس نہیں لگتی، وہ والی میڈیسن کون سی ہے، کون سی میڈیسن ہے جس کے اندر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کون سی میڈیسن یہ ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ لیٹ سے وہ آپ نے اس کا فوڈ کھانے پینے کا جو روٹین ہے وہ بھی آپ نے پتہ کرنی ہے کہ وہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، اس کو نمکین چیزیں پسند ہے، اس کو میٹھی چیزیں پسند ہیں، یا وہ جنرلی پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح کی پوری جب آپ کیس ہسٹری لیں گے تو آپ کو وہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلفر جو ہے وہ اس کے اندر بھی برننگ اور جلن آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے میدے میں جلن ہوتی ہے، جی برننگ ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ایک میڈیسن ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، ایلوپیتھی کی ایک میڈیسن، وہ ایک ٹیبلٹ لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، لیکن وہ وقتی طور پہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہومیو کے اندر آپ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے اسٹامک میں برننگ ہوتی ہے، آپ کی یہ پورا جو فوڈ پائپ ہے اس کے اندر برننگ فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے، اور اس میں سلفر اور نکسو میکا میں نارملی مکس کر کے یہ میں سلفر اور نکسو میکا دیتا ہوں اور اسے پیشنٹ اوکے ہو جاتے ہیں۔ کونڈوریگو جو ہے آپ کی اس کے اندر بھی برننگ آتی ہے، ڈائجیشن کی ایشوز آتے ہیں، تو یہ جو میڈیسنز ہیں اس کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ جو ہے وہ بڑا اچھا فیل کر لیتے ہیں۔ پلساٹیلا کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی اکثر آپ دیکھیں کہ سم ٹائم بچے لوگ پیشنٹ جو بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے نا وہ روتا بہت ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب روتا بہت ہے تو اب بینگ اے ہومیوپیتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نارملی اس کے اندر کیمومیلا جو ہے وہ میڈیسن ہے، کیمومیلا میڈیسن جو ہے وہ
رونے کے لیے بچوں کے لیے آتی ہے جن کے رونے میں غصہ ہوتا ہے، ایگریویشن ہوتی ہے، غصے سے روتے ہیں، چلاتے ہیں، چڑچڑاپن ہے۔ جو بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے اس کے اوپر کیمومیلا اثر نہیں کرتی، جو بچہ غصے میں روتا ہے اس کے اوپر کیمومیلا اثر کرتی۔ تو یہ بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح کا وہ اس درد سے، اس تکلیف سے اگر رو رہا ہے تو کس طرح وہ رو رہا ہے، اور اس کے حساب سے آپ نے اس کو میڈیسن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، محسوس کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے، اس کی پیشنٹ کی آپ کمپلیٹ ہسٹری لیں، چاہے وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے۔ مثلاً ایک پیشنٹ آتی ہے، شی کمز ٹو می، اور اس نے مجھے کہا جی کہ میں وہ نہیں بلکہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر کیا کیا بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو پیاس لگتی ہے؟ ان کا جی پیاس نہیں لگتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کو اوپن ایئر میں آپ اچھا فیل کرتی ہیں، بند کمرے کے اندر آپ کو گھٹن ہوتی ہے؟ ہاں جی گھٹن ہوتی ہے، میں تو دروازے بند کر کے نہیں سو سکتی، میں کھڑکیاں کھول کے سوتی ہوں۔ میں نے کہا جی آپ چھت پہ جانا چاہتی ہیں تو اچھا محسوس کریں گے؟ میں اچھا محسوس کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو رونے کو بھی دل کرتا ہوگا؟ ہاں جی میں نے رونے کو بھی دل کرتا ہے۔ اب یہ کچھ خواتین جو اپنی بیماریاں بتاتے بتاتے رونا شروع کر دیتی ہیں، آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، وہ بھی پلسٹیلا کی یہ پیشنٹس ہوں گی جن کو گھٹن ہوتی ہے، بند کمرے کے اندر سفوکیشن فیل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جب ہم اوپن ایئر میں جائیں گے تو اچھا محسوس کریں گے، وہ بھی پلساٹیلا کی پیشنٹ ہوتی ہیں۔ تو 80% خواتین جو ہے وہ پلساٹیلا یا سی پی او کی پیشنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ اچھا عورتوں کے اندر جب فیمیل پیشنٹ آتی ہے تو اس سے ذرا پوچھ لیا کریں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، آیا اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے اس کے اندر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اینڈ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو سی ہم، وہ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ تو ایسی صورت میں آپ نے سی پی اس کو دے دیں اور وہ اس کا مزاج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب یہ مزاج کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کوئی آپ مجھے میڈیسن بتائیں، اس نے مجھے کہا کہ میں گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہوں بٹ شی نیور آسک می اباؤٹ دیز سمٹمس کہ مجھے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، میں شوہر کو پسند کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، مجھے اس کے اوپر غصہ آتا ہے، میرے اندر چڑچڑاپن ہے۔ تو یہ جو مزاج کو کے اندر جو آپ کا ڈس آرڈر آ گیا ہے، یہ بیسکلی تو انٹرنلی ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر غصہ ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ پسند نہیں کر رہی ہیں، گھر کے اندر ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سی پی اس کو دیں گے تو ایسی پیشنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ایسی خاتون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹرس، جونیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل آف دوز پیپل، یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے، اور آئی ہوپ کہ مجھے آپ اس کا کومنٹس میں ضرور رسپانس دیں گے۔ یہ جو ہمارا کرونک ڈیزیزز اینڈ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، گروپ ہے، اس کے اندر ایشیا سے تو لوگ ہیں ہی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے، لیکن دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے، نائجیریا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، دیگر کنٹریز سے بھی لوگ بہت زیادہ اس کے اندر ہیں۔ تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انگلش میں بھی کریں، بیکاز یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فارنرس جو ہے وہ بھی اس کے ممبرس بہت زیادہ ہیں، یورپ سے کافی لوگ ہیں، اور جو شاید اردو نہ سمجھتے ہوں، بٹ وی ٹرائی ٹو اسپیک ان انگلش ان فردر لیٹر ٹائم، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اس کو کریں۔ تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔